بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بند کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہاں کی ملازمہ اندر آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آمنہ باجی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میرا دل تو جیسے یہ سنتے ہی مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کون آیا ہے، اس کے علاوہ اور آتا ہی کون تھا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی وہ کئی بار میرے پیچھے چکر لگا چکا تھا، مگر میں اس سے ملتی پر کبھی ملنے سے انکار کرتی تھی۔ آج بھی کسی انجانی سی کشش کے تحت میں بھاری دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی باہر چلی آئی۔ چند ہی قدموں کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اس کے سامنے موجود تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموش وجود لیے تھا، مگر وہ کبھی خاموش تو نہیں ہوتا تھا، اکثر کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا اور میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میں آج بھی ویسی ہی تھی۔ چند منٹوں کی ملاقات کے بعد وہ آج بھی واپس چلا گیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنا آپ کٹہرے میں کھڑے کسی مجرم کی طرح لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں نے محض ندامت ہی دیکھی تھی۔ پتہ نہیں وہ حقیقت سے آشنا تھا یا نہیں، مگر وہی میرے اس مقام تک آنے کی وجہ تھی۔ یہی حقیقت اس کے سامنے ایک لفظ تک بولنے سے روکتی تھی۔ میں اس آشنا سے اجنبی کے ساتھ چند لمحوں کی ملاقات کے بعد واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی گھر چلا گیا تھا، لیکن جب بھی مجھ سے ملنے آتا میرے گھنٹوں روتے گزرتے۔ ماضی کی یاد میرے دماغ کی نسوں کو چیرتی ہوئی آنسو کی صورت میں نکلتی۔ وہ ماضی جب میں 18 سال کی تھی، ابھی میڈیکل یونیورسٹی میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک اجنبی چہرے سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے اپنا سا لگنے لگا۔ انتہائی خوبصورت اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ میری محبت سے بھری رہتیں۔ وہ بھی جیسے میرے حسن کو سراہتے کبھی نہ تھکتا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے تھے۔ پھر اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا، مگر جانے سے پہلے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فہد کو بہت سمجھایا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، مگر فہد رشتہ لے کر میرے گھر آ گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابو نے انکار کر دیا۔ وہ میری پڑھائی مکمل ہونے تک میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے امی ابو سے کہا اگر آپ لوگوں نے میری شادی وہاں نہ کروائی تو میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ ابا نے یہ سنتے ہی میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ کبھی ابا نے مجھے سخت نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس دن انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کر لو اس سے نکاح، مگر دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ پہلے تو مجھے ابا کی بات کڑوی لگی، مگر پھر جیسے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہوں۔ پھر جب میں نے فہد کو اس بارے میں بتایا، اس نے اپنی محبت کا مجھے اس حد تک یقین دلایا کہ ابو کی بات مجھے معمولی سی لگنے لگی۔ چند ہی دنوں میں بڑی سادگی سے میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میرے والدین نے میرے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے۔ میں واپسی کا ہر دروازہ بند کر کے اپنے پیا کے دیس میں آئی تھی۔ تب فہد کے گھر میں اس کی امی اور ایک بھائی بھانجی رہتے تھے۔ میرے آنے سے ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ فہد کی بڑی بھابھی جو کہ میری جٹھانی تھی، 7 سال سے اس گھر کا حصہ تھی، مگر بدقسمتی سے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ وہ ایک بے حد اچھے اخلاق کی مالک خاتون تھیں، میرا اتنا خیال رکھتی جیسے میں ان کی سگی بہن ہوں۔ اس گھر میں اپنائیت اور محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فہد کی طرف سے میں بے فکر تھی، کیونکہ وہ بھی میری محبت میں مکمل طور پر گھر چکا تھا۔ 1 مہینہ یوں ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ فہد نے کینیڈا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں وہ روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی۔ میرا زیادہ تر وقت ساس اور جٹھانی کے ساتھ گزرتا۔ ویسے تو آسما بھابھی بہت اچھی تھی، لیکن اکثر مجھے اپنے بے اولاد ہونے پر بہت افسردہ لگتی۔ علی بھائی یعنی کہ میرے جیٹھ ان کو سمجھاتے بھی تھے، مگر ان کا دکھ ہمارے دلاسوں سے بہت بڑا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد علی بھائی میرا اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح خیال رکھتے۔ چند دن گزرے تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا ماں بننے والی ہوں۔ اس دن گھر میں جشن کا سا سما تھا۔ اتنے سالوں بعد گھر کی خوشیاں لوٹی تھیں۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش آتی تھی کہ کاش فہد بھی اس خوشی میں شریک ہو پاتا، مگر وہ بیچارہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہاں جا کر بھی وہ مجھے بھولا نہیں تھا۔ جب بھی کبھی فارغ ہوتا مجھے کال یا میسج ضرور کرتا۔
وہاں بیٹھ کر بھی اسے میری طبیعت کی فکر رہتی۔ سب کی محبت میرے لیے دوگنی ہو گئی۔ میرا جیٹھ اکثر باہر سے میرے لیے پھل وغیرہ لے آتا، مگر اب سب میں ایک چیز بدل رہی تھی، کچھ تھا جو تبدیل ہو رہا تھا۔ مگر مجھے کافی عرصے بعد پتہ چلا، میری ساس مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ گھر کا سارا کام میری جٹھانی اکیلے کرتی۔ جب میں سو کر اٹھتی وہ اکثر ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ ایک دن جب میں اٹھ کر کچن میں گئی تو میں نے اپنی جٹھانی سے کہا، میں اب آپ کی مدد کرواؤں گی۔ میری یہ بات سن کر روٹی بناتا ان کا ہاتھ چند سیکنڈ کے لیے رکا اور وہ بولی، نہیں تم آرام کرو، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب کہیں گے کہ جٹھانی نے کام کروا کر بچہ مار دیا۔ ان کا اتنی بے باکی سے بولے جانے والا جملہ میرے دل پر قیامت ڈھا گیا۔ کون اپنے بچے کے بارے میں ایسی بات سننا چاہتا ہے؟ مگر میں نے ان کی یہ بات اگنور کر دی کہ وہ خود ماں نہیں ہے، اس لیے کیسے جان پائیں گی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتی۔ خیر میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پھر اکثر بھابھی بات بے بات مجھ سے خفا رہنے لگیں، جیسے میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو۔ جب ان کے میاں گھر آتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے اور ہماری ساس کمرے میں جاتی تو ان کا رویہ پھر سے بدل جاتا، گویا وہ موقع کی تلاش میں ہوتی کہ کب موقع ملے اور وہ میری تذلیل کریں۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ فہد اور میرا رشتہ اس بچے کی وجہ سے مزید گہرا ہو گیا۔ وہ مجھے دن میں 2 بار فون کرتا، اب تو کبھی کبھی 4 بار بھی کال کر لیا کرتا۔ 6 ماہ بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میری اولاد بیٹا ہوگی۔ یہ سن کر میری ساس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب میں اس گھر کو وارث دینے جا رہی تھی۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ اتنا محبت بھرا سسرال میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن دوسری جانب جیسے ہی میری جٹھانی کو خبر ہوئی کہ آنے والا بچہ لڑکا ہے تو ان کا رویہ میرے ساتھ مزید برا ہو گیا۔ اب مجھے وجہ سمجھ میں آنے لگی کہ وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کچن میں پانی پینے جا رہی تھی کہ اچانک میری کمر میں شدید درد ہوا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے وہاں بیٹھا بھی نہیں گیا۔ میں وہاں کرسی پر ہی بیٹھ گئی اور سر ٹیبل پر ٹکا لیا۔ چند ہی منٹوں کے بعد علی بھائی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہیں تشویش ہوئی کہ میں ایسے کیوں بیٹھی ہوں۔ وہ میری جانب آ گئے اور مجھ سے طبیعت کا پوچھنے لگے، پھر وہیں کرسی پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ ابھی وہ وہیں بیٹھی تھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ علی بھائی یکدم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بھابھی نے واویلا مچانا شروع کر دیا، دیکھو دیکھو، بیماری کے بہانے میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں اس قسم کی بات کی امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ علی بھائی بھی جیسے صدمے میں کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت بھابھی کے آگے بولنا بے سود ہے۔ اتنے میں امی بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ بھابھی انہیں رو رو کر کہہ رہی تھیں، دیکھو آمنہ کو اور کوئی نہیں ملا تو میرے شوہر کو ہی اپنے قبضے میں کر رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ امی بھابھی کی بات پر یقین نہیں کریں گی، مگر جیسے ہی میں نے نم آنکھوں کے ساتھ امی کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بے تحاشا سوال تھے۔ اس کے ساتھ ہی میری کمر میں ایک درد کی ٹیس اٹھی، یوں لگا جیسے آج ٹوٹ گئی ہوں۔ آج میرے رشتوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا، مگر عجیب بات یہ تھی، امی نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ پوچھا۔ وہ آسمہ بھابھی کو چپ کروانے لگیں۔ علی بھائی بھی آسمہ بھابھی کی طرف بڑھے اور انہیں اپنی سچائی بتانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ عورت کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میں نے ہمت جٹائی اور ان کے پاس گئی تاکہ ان کی غلط فہمی دور کر سکوں، مگر انہوں نے مجھے بھی پیچھے ہٹا دیا۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کمر کا درد بہت شدید تھا، مگر اس سے زیادہ دکھ مجھے آج رشتوں کی حقیقتیں معلوم ہو جانے کا تھا۔ چند گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ اچانک فہد کا فون آیا۔ میں نے سوچا فہد کو ساری بات بتا کر اپنا دل ہلکا کر لوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا فون اٹھایا، وہ تو جیسے گرجتے بادلوں میں سے نکلا تھا، ایسے ہی مجھ پر برسنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم کیسے میرے بھائی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھ سکتی ہو؟ پتہ نہیں میرے بعد تم کیا گل کھلائے آ رہی ہو۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا تمہارا وجود تمہارے پاس میری امانت ہے، تم اس امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مجھے ان کی باتیں اندر تک گھائل کر رہی تھیں۔ ہمیشہ یہی لگتا تھا
کوئی اور مجھے سمجھے یا نہ سمجھے مگر فہد ضرور سمجھے گا۔ مگر انہوں نے کہنے سننے اور سمجھنے کو چھوڑا ہی نہ تھا۔ میں نے بس اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ افسوس آپ بھی سب جیسے نکلے۔ پھر اس کے بعد 2 دن تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی، جبکہ تو اس کا انداز وہ نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا۔ سارے گھر کا ماحول کھچا کھچا رہنے لگا۔ جو ساس مجھ پر واری جاتی تھی اب وہ میری جانب دیکھ کر بات تک نہ کرتی بلکہ زیادہ تر خاموش رہتی۔ بھابھی کے سامنے جاتی، بھابھی کی جانب سے کوئی بات چیت نہ ہوتی تھی۔ یوں ہی چند دن مزید خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن رات کو میں اپنے بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں مڑا اور میں نیچے گر گئی، لیکن بچ گئی تھی۔ میرے پاؤں میں شدید موچ آئی، میں درد سے کراہنے لگی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ علی بھائی تھے۔ مجھے اس حالت میں درد سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ انہوں نے درد کی دوا کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ دراز میں پڑی ہے۔ وہ وہیں دوسری جانب بیڈ پر بیٹھ گئے اور دوا نکالنے لگے۔ پھر مجھے دوا دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، مگر شکر ہے کہ کمرے میں کوئی آیا نہیں تھا۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ کوئی شخص ایک گھناؤنی سازش میں مصروف تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر اس سوچ میں گم رہی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے صرف ایک یہی شخص مجھ سے کیوں اچھے سے بات کرتا ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بہنوں کی طرح عزت دیتا ہے۔ اسی سوچ میں گم نہ جانے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج سر پر چڑھ آیا تھا۔ اٹھنے سے پہلے میں نے فون دیکھا تو فہد کی 8 کالز آئی ہوئی تھیں۔ میرے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا کہ اتنی کالز آخر کیوں آئی ہیں۔ میں نے فون اٹھایا، اپنے پاؤں کی تکلیف کو نظر انداز کرتی صحن میں گئی اور ڈرتے ڈرتے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی میں اس نے فون اٹھا لیا۔ مجھ پر کسی بھوکے شیر کی مانند ٹوٹ پڑا۔ اس کے الفاظ نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ وہ بھی مجھ پر وہی الزام لگا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میرا دامن بھگو گئے، مگر وہ پردیس میں بیٹھا شخص کہاں دیکھ سکتا تھا۔ میں بولی بھی تو بس اتنا کہ میں نے کیا کر دیا فہد۔ تب اس کی آواز میں مزید غصہ بھرایا۔ جھوٹ مت بولو، میں سب جان چکا ہوں۔ آخر بھائی کل تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ آج لگ رہا تھا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، فہد میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، وہ بس مجھے دوا دے رہے تھے۔ تب فہد نے کہا، موچ ہی آئی تھی، پاؤں ٹوٹا تو نہیں تھا جو وہ تمہیں دوا دے رہے تھے؟ فہد کی بات سن کر میرا سب ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، فہد تم مجھ پر کیسا الزام لگا رہے ہو؟ تب کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اب تو تمہارے راستے صاف ہو گئے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، میں تو رات سے اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھ سے اس طرح مت لڑو، اپنے پاس بلوا لو، تمہیں میری سچائی کا یقین ہو جائے گا۔ مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ تم جیسی عورت کو 1 منٹ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلے الفاظ میرے اوپر قیامت بن کر برسے۔ جس کے لیے میں اپنی جنت چھوڑ آئی تھی، اس شخص نے ہی مجھے جہنم جیسی تپتی آگ میں لا پھینکا۔ وہ غصے میں نہیں تھا بلکہ پورے ہوش و حواس میں کہا تھا، آج سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم سے اپنی بیوی ہونے کا حق چھینتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے یا کوئی بندوق سے نکلی گولیاں جو میرا سینہ چیر گئی تھیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ میری ساری محبتیں اور ریاستیں ضائع ہو چکی تھیں۔ میری آنکھیں دھندلا رہی تھیں، شاید مجھے چکر آ رہا تھا۔ پھر میں نیچے گر گئی۔ بس آخری احساس مجھے یہی یاد ہے کہ میرے پیٹ میں درد کی چنگاری بھڑکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں سفید در و دیوار والے ایک کمرے میں تھی، شاید وہ ہسپتال تھا۔ میرا بچہ مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ جی چاہا میں زور زور سے روؤں۔ اولاد کا دکھ ہی الگ ہوتا ہے، اولاد کھو دینے کا دکھ بیوگی کے برابر ہے۔ میرے آنسو تو تھم نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے جیٹھ علی بھائی کھڑے تھے۔ میرے سسرال میں سے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ بھابھی روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ میں نے آنسو سے تر چہرے کے ساتھ علی بھائی کو کہا، اب میرا آپ سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر خاموشی سے مڑ گئے۔
میں نہیں جانتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیونکہ واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرے علاج کا خرچہ علی بھائی ہسپتال میں دے کر جا چکے تھے۔ جیسے ہی میری طبیعت سنبھلی، میں ہسپتال کے کمرے کو خیرآباد کہہ کر باہر نکل آئی۔ میں سوچ چکی تھی مجھے کدھر جانا ہے۔ میں وہاں سے سیدھا دارالامان چلی گئی۔ جانتی تھی میری زندگی انہی در و دیوار میں گزرے گی۔ اپنی پڑھائی بھی درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں علی بھائی کو پھر کہاں سے پتہ چلا کہ میں دارالامان میں ہوں۔ اب علی بھائی اکثر مجھ سے ملنے آتے، مگر ایک دیوار سے وہ کتنی دیر باتیں کرتے، آخر کار تھک ہار کر واپس چلے جاتے۔ ان کی بیوی چند دنوں بعد واپس آ گئی۔ شاید وہ میرا ہی گھر برباد کرنے کے لیے گئی تھیں، مگر بیوی کی موجودگی میں ان کا آنا کم نہیں ہوا۔ آج تو انہوں نے حد کر دی۔ کہنے لگے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں کافی دیر سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید اپنی جٹھانی سے اس سے اچھا بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میں نے علی کو شادی کے لیے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی۔ علی نے مجھے بتایا فہد بھی 2 مہینے سے گھر آ چکا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو میرے قدم رک گئے، پھر میں اپنے دکھوں کے بارے میں سوچنے لگی تو فہد کی عزت میری نظر میں رتی برابر بھی نہیں بچی تھی۔ علی نے سادگی سے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اور علی گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، پر جہاں میں ایک دن فہد کی دلہن بن کر بیٹھی تھی، آج بھی یہاں علی کی دلہن بن کر قدم رکھ رہی تھی۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے میری جٹھانی کھڑی تھی، جو کہ میری سوتن بن چکی تھی۔ مجھے اور علی کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ یکدم چیخنے لگی، دیکھو دیکھو یہ ڈائن پھر آ گئی ہے میرے گھر کو آگ لگانے۔ تب علی نے کہا تمیز سے بات کرو، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی آسما کی آنکھیں جیسے پھٹ کر باہر آ گئیں اور رنگ فک ہو گیا۔ ایسے لگنے لگا جیسے اس کی زبان پر تالے پڑ گئے ہوں۔ وہ جو کچھ سوچتی تھی اور مجھ پر الزام لگاتی تھی، آج سب سچ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رد عمل تو بنتا ہی تھا۔ خیر اتنے میں فہد بھی باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر عجیب سی لہر بکھری۔ شاید نفرت کے جذیات تھے یا پھر محبت کی باقیات۔ ایک لمحے کو میری آنکھوں میں نمی آئی، مگر میں نے اسے روک لیا۔ علی نے سب سے میرا تعارف اپنی زوجہ کے طور پر کروایا۔ فہد بھی ہکا بکا ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ میری جٹھانی زور زور سے رونے لگی اور ماتھا پیٹنے لگی، کہہ رہی تھی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرا گھر برباد کرو گی۔ امی بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ علی نے ان سب کی پرواہ کیے بنا مجھے اپنا کمرہ دکھایا۔ پیچھے سے آسما بھی آ گئی، کہنے لگی یہ میرا کمرہ ہے، میں ہرگز تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ علی تم اسے فہد کے کمرے میں بھیجو۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید علی مذاق کر رہے ہیں۔ تب علی نے کہا یہ اب فہد کی نہیں میری بیوی ہے، اب یہ میرے ساتھ اسی کمرے میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی میری جٹھانی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے دھکے دینے لگی، مگر علی نے مجھے بچا لیا۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ میری جٹھانی کا رونا پیٹنا جاری تھا۔ علی کبھی کبھار ہی اسما کے کمرے میں جاتے۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتے، جیسے میں ان کی پہلی محبت ہوں اور وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے۔ پہلے دن کے بعد فہد سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ بہت دن بعد آج کمرے سے نکلی اور علی ہی مجھے لے کر کھانے کی میز تک گئے۔ اتنے دن بعد فہد سے میرا سامنا ہوا۔ درد کی ایک لہر میرے دل میں اٹھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا۔ اس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کھانے کی میز پر آسما مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سچائی صاف ظاہر تھی، جسے میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا۔ اس نے فہد کو اپنے حسد اور مجھ پر لگائے الزامات کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ بولی کہ میں نے یہ سب اس کا گھر برباد کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی آمنہ ماں بنے اور خاص طور پر اس گھر کے وارث کو پیدا کرے۔ اس رات جب آمنہ کے پاؤں میں موچ آئی تو میں نے ہی تصویر بنا کر فہد کو بھیجی تھی، جس وجہ سے فہد نے آمنہ کو طلاق دے دی۔ یہ سارا ڈرامہ آسما کا رچایا ہوا تھا۔ میرا دل تو پہلے ہی جانتا تھا، آج فہد اور امی بھی جان گئے۔ فہد تو جیسے سکتے میں آ گئے تھے اور بے یقینی سے آسما کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں آسما علی کی جانب مڑی اور کہنے لگی تم سے وعدے کے مطابق میں نے آمنہ کو پاک دامن ثابت کر دیا، اب تم بھی اپنا وعدہ نبھاؤ اور اسے طلاق دے دو۔
تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب آسماء نے علی کے کہنے پر کیا، مگر جو بھی تھا آج علی نے میری عزت بچا لی تھی۔ آسماء کے سوال کرنے پر علی نے کہا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آمنہ چاہے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ فہد میری جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور بولا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، اب تو ہمارا رشتہ بھی جائز ہے، ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں، تمہارا حلالہ ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی ذرا بھی جنبش نہیں تھی۔ اس کی بات مجھ پر بجلی کی طرح گری۔ میں نے فہد کی جانب دیکھا اور بڑی ہمت جتا کر بولی، نہیں فہد، میں ایسے شخص کو کبھی نہیں چھوڑوں گی جس نے میری عزت اور بھرم قائم رکھنے کے لیے اتنا کچھ کیا۔ میں اتنے عزت کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس کیوں جاؤں جو مجھے جب چاہے جس کے سامنے چاہے ذلیل کر دے؟ خاص طور پر اپنے بچے کے قاتل کو میں کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی۔ فہد مجھ سے معافی مانگتا رہ گیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور آتے ہی سارا سب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے کس قدر دل پر جبر کر کے یہ فیصلہ کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ خیر میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ اگلے چند روز میں فہد واپس چلا گیا۔ میں، علی، میری ساس اور آسماء ہم سب اب ایک ہی چھت تلے رہتے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں جو آسماء کو بڑی ماں کہہ کر بلاتے ہیں، مگر آسماء اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ شاید یہی مکافات عمل ہے۔ علی میرا خیال رکھتے ہیں اور میں ہر دم ان کی سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔